रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। शहीद शहीद जिंदा है, इन्हें मुर्दा मत कहो। तुम्हें इनकी समझ नहीं, अल्लाह ताला इन्हें रिस्क भी पहुंचाते हैं। ए अजीम किब्रिया, सुन गरीब की दुआ, साजिशों में गिर गई बिन्ते अरसे एशिया। लश्करे यजीद में एक कनीज़ करबला, फैसले की मुंतज़िर एक यतीम बेखता। ताल सब मुसीबतें, हे दुआ तेरे हुजूर, वास्ता हुसैन का, तोड़ जुल्म का गरूर। या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। रावलपिंडी, आप मेरा गवाह हो, आप गवाह हो कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कायदे अवाम था। रावलपिंडी, आप गवाह हो कि भुट्टो शहीद ने टूटा हुआ मुल्क को जोड़ा। आप गवाह हो कि भुट्टो शहीद ने 90,000 जंगी कैदी और 5,000 मील रकबा दुश्मनों से वापस ले आया। आप गवाह हो, भुट्टो शहीद ने सरजमीन पे आईन को आईन दिया, पहला मुत्तफिका इस्लामी जमहूरी आईन। रावलपिंडी, आप गवाह हो कि किसने इस मुल्क को एटॉमिक ताकत बनाया। आप गवाह हो, आप गवाह हो कि किसने मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान की क़यादत में लाहौर में जमा किया। आप गवाह हो, मसला कश्मीर पर कौम की आवाज कौन बना। यहां के मजदूर गवाह है कि मजदूरों को हकूक भुट्टो ने दिया। किसान गवाह है कि किसान को जमीन भुट्टो ने दिया। आप गवाह हो कि गरीब को आवाज भुट्टो ने दी, वोट का हक भुट्टो ने दिलवाया। आप गवाह हो कि ताकत का सरचश्मा आवाम को भुट्टो ने बनाया। बदकिस्मती इस मुल्क की कि आवामी राज जिया को कबूल नहीं था। रावलपिंडी, आप गवाह हो कि कायदे अवाम के साथ क्या किया गया। पिंडी, आप गवाह हो
سرزمین گواہ ہے، آپ گواہ ہے اس تاریخی ظلم کا، آپ گواہ ہو کہ قائد عوام کو تختے دار پر لٹکایا گیا، پنڈی گواہ ہے بھٹو شہید کی عدالتی قتل کا، آپ گواہ ہو عوام کے حقوق چھیننے کا، آمریت نافذ ہونے کا اور عوامی راج کا خاتمہ کا، آپ گواہ ہو، آپ گواہ ہو ان جیالوں کا جن کو سولی پہ چڑھایا گیا، آپ گواہ ہو جیالوں پر کورے برسانے کا اور ان کا نعرہ جیے بھٹو کا جواب کا۔ راول پنڈی گواہ ہے کہ بھٹو کی بیٹی نے اپنی والد کا پرچم تھاما، آپ گواہ ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی والد کی جدوجہد جاری رکھی، عوام کے حقوق کے لیے، عوام کے آواز کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی، 2 آمروں سے ٹکرائے، سلیکٹڈ سیاستدانوں اور سیاسی ٹیموں کا مقابلہ کرتی رہی، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتی تھی۔ آپ گواہ ہو، آپ گواہ ہو، وہ کہتے تھے ایک خاتون ایک مسلم ملک کا قائد نہیں بن سکتی۔ آپ گواہ ہو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ آپ گواہ ہو اس ملک کا 2 بار وزیر اعظم بنی۔ شہید بی بی نے عورتوں کو حقوق دیے، شہید بی بی نے قیدیوں کو رہایا، شہید بی بی نے میڈیا کو آزاد کروایا، بی بی شہید نے دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا۔ راول پنڈی گواہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوایا۔ شہید بی بی چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، شہید بی بی عوام کی امید تھی، اور یہ ملک دشمن قوتوں کو برداشت نہیں تھی۔ بی بی شہید کے شوہر کو 12 سال جیل میں رکھا گیا، اسی پنڈی کی جیل میں رکھا گیا، ایک الزام ثابت نہیں ہوا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جلاوطنی کاٹی، خطرات کے باوجود اپنے وطن واپس آئے، عوام کو آزادی دلانے کے لیے ایک آمر کی راج سے اور دہشت گردوں کے خوف سے اپنی عوام کے حق کے لیے عوامی راج قائم کرنے کے لیے واپس آئی تھی۔ اور 27 دسمبر 2007 کو اسی لیاقت باغ میں اپنی آخری جلسہ سے خطاب کی۔ راول پنڈی گواہ ہے، آپ کے ہر گلی ہر محلہ گواہ ہے، آپ کے در و دیوار گواہ ہے، آپ کے سرزمین گواہ ہے، آپ کے اسی لیاقت باغ گواہ ہے کہ دختر مشرق کو، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو، دنیا میں پاکستان کی پہچان کو بم دھماکے میں سر عام شہید کر دی گئی۔ ایک خاندان سے والد شہید، دونوں بیٹے بھی شہید اور آخر بیٹی کو بھی شہید۔
اور کیوں؟ کیونکہ وہ طاقت کا سر چشمہ صرف عوام کو مانتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کے غریب کی قسمت میں نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے، کیونکہ وہ کسی آمر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں تھے۔ ہم نے اپنا غم اور غصہ کو قابو رکھا، اپنے جیالوں کا حوصلہ بلند رکھا، انتقام اور انتشار نہیں پھیلائے، جمہوریت اور مفاہمت کی بات کی۔ صدر زرداری نے شہید بی بی کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، مفاہمت کی سیاست کی، سارے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلے، اور جو کام کبھی نہیں ہو سکا وہ کام 5 سال میں کر کے دکھایا۔ عوامی راج نہ صرف بحال کیا مگر 18ویں ترمیم کر کے بھٹو شہید کا آئین کو بحال کیا، صوبوں کو اپنے حقوق پہنچائے، سی پیک جیسے انقلابی اور تاریخی منصوبہ شروع کیا، اپنے ملک کا مفاد سب سے آگے رکھا۔ سلالہ کی ثانیہ ہو یا ایران پاکستان گیس پائپ لائن، کسی سپر پاور کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ سوات ملکن ساتھ وزیرستان کو دہشت گردوں سے آزاد کروایا، آئی ڈی پیز کا باعزت واپسی کروائے، بی بی کا وعدہ نبھایا، پاکستان کا پرچم لہرایا۔ روٹی کپڑا اور مکان کا دعویٰ انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پورا کیا، مزدوروں کو بی بی سٹاک آپشن سے انڈسٹریز کا مالک بنایا، کسانوں کے لیے تاریخی سبسڈیز، ایگریکلچر بوم، اور 1 سال کے اندر ہی فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ حل کیا۔ جمہوریت بحال، میڈیا آزاد، عدلیہ آزاد، اور سازشوں کا مقابلہ کرتے کرتے پہلی بار اس ملک میں ایک سویلین سیٹ اپ نے اپنا ٹرم مکمل کر کے دکھایا۔ ساتھیوں، آج پھر یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، اور اس لیے میں آج پھر اس تاریخی لیاقت باغ میں آیا ہوں۔ جمہوریت کا حال دیکھو، پارلیمان پہ تالا لگا چکا ہے، میڈیا آزاد نہیں، جوڈیشری پہ حملے ہو رہے ہیں، 18ویں آئین پہ حملے ہو رہے ہیں، صوبوں سے ان کے حق چھینے جا رہے ہیں، جس سے وفاق ہل رہا ہے۔ دہشت گردوں کو ضرور شکستی ہوگی، لیکن انتہا پسندی کے آگ ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ پختونخوا میں قبائلی علاقوں سے لے کے پشاور تک عوام اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ پنجاب کے دل لاہور میں ڈاکٹرز سے لے کے اسٹوڈنٹس تک، ٹریڈرز سے لے کے کسانوں تک، سارے کے سارے سراپا احتجاج ہیں۔ سندھ کا عوام ناراض ہے کہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ کو گیس سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے تاریخی پاسماندگی عوام کو مایوس کر رہی ہے۔ معیشت کا حال دیکھو، عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ یہ حکومت عوام کے لیے عذاب بنا ہوا ہے۔ اس موسم میں، اس سردی میں
لاکھوں غریب لوگوں کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے. اس معاشی صورتحال میں ان معاشی صورتحال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 8 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا. یہ غریب دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارا خود مختاری کا حال دیکھو. این او سی کے بغیر ہمارا وزیر اعظم کسی اور ملک کا دورہ نہیں کر سکتا. اس ملک کے معاشی فیصلے اس ملک کے عوام نہیں لے رہے، IMF لے رہا ہے. کشمیر کو دیکھو، تاریخی حملہ ہوا ہے اور اسلام آباد نے ہمارا بہنوں اور بھائیوں کو لاوارث چھوڑا ہے. ہمارا دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں. یہ وہ جمہوریت نہیں جس کے لیے ہم نے قربانی دی. یہ وہ معیشت نہیں جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تحریک شروع کیا تھا. یہ وہ آزادی نہیں جس کا وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا. ہم پر فرض بنتا ہے، آپ پر فرض بنتا ہے، ہم نے بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. ساتھیوں، ہم بی بی کا پاکستان بنا کے رہیں گے، بھٹو کا نعرہ لگاتے رہیں گے. میں آیا ہوں اسی مقام پہ جہاں بی بی شہید کو ہم سے چھینا گیا. میں آیا ہوں اسی شہر میں جہاں بھٹو کو شہید کیا گیا. راولپنڈی آپ گواہ رہنا، میں اپنا ملک کو آزادی دلاؤں گا. گواہ رہنا، میں جمہوریت کو بحال کروں گا، ووٹ کا تحفظ دلواؤں گا اور طاقت کا سرچشمہ عوام کو بنا کے رہوں گا. گواہ رہنا، طلباء کو، نوجوانوں کو ان کا حق دلواؤں گا. کسانوں کو اپنا فصل کی قیمت دلواؤں گا. مزدوروں کا ان کا محنت کا صلہ دلواؤں گا. گواہ رہنا، بھٹو شہید کا جد و جہد جاری رکھوں گا. بی بی شہید کی نامکمل مشن کو مکمل کروں گا. عزت دینے والا رب کی ذات ہے اور ذلت دینے والا بھی رب کی ذات ہے. بھٹو ہے، ضیاء تھا، شہید بی بی ہے، مشرف تھا. نیا پاکستان کے نام پہ سیاسی یتیموں کا راج ہے. آپ کو سیاسی یتیم یاد ہے؟ وہ سیاسی یتیموں جن کے بارے شہید بی بی آپ کو وارن کرتی تھی، انہی سیاسی یتیموں کا راج ہے. یہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو چکی ہے. آئینی بحران ہے، معاشی بحران ہے، قیادت کی بحران ہے، بحران ہی بحران ہے. ان کی کس قسم کی سیاست ہے؟ بزدلانہ سیاست ہے، جہاں بزرگوں کو اور خواتین کو سیاسی بنیادوں پہ گرفتار کیا جاتا ہے. ایک بیٹا کو اپنی والدہ کی برسی سے منانے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوفہ کی سیاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتا.
یہ سیاسی یتیم گھبرا رہے ہیں، یہ سیاسی یتیم گھبرا رہے ہیں، ان کا کت پتلی راج ہل رہا ہے۔ سیاسی یتیم کہتے تھے کہ میاں صاحب باہر نہیں آئے گا، اور دیکھو میاں صاحب باہر آیا۔ سیاسی یتیم کہتے تھے کہ صدر زرداری باہر نہیں آئے گا، اور دیکھو صدر زرداری باہر آیا۔ سیاسی یتیموں سے ملک نہیں چل سکتا، ان سیاسی یتیموں سے تو حکومت نہیں چل رہا، ان سیاسی یتیموں سے معیشت نہیں چل رہا۔ کیا آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ صرف 1 سال میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو حکومت سے یہ جواب نہیں آتا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عوام کے پاس روزگار ہے۔ ہماری طرف مت دیکھو، ہم اداروں کو بند کر رہے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لوگ تنخواہ پہ گزارا نہیں کر سکتے، پینشنز پہ گزارا نہیں کر سکتے، تو یہ کہتے ہیں کہ معیشت سے سمت پہ چل رہی ہے۔ بی بی شہید کہتی تھی جس ملک کے اندر غریب کا پیٹ، مزدور کا پیٹ، بچے کا پیٹ خالی ہو، وہ ملک مضبوط نہیں ہوتا۔ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہو، میسائل ٹیکنالوجی ہو، مگر ان کے لوگ غریب اور بے روزگار ہو، ان کی سیلریڈ کلاسز تنخواہ پہ گزارا نہیں کر سکے، ان کی پینشنز پہ گزارا نہیں کر سکے، تو پھر اندرونی طور پر ملک کمزور ہوگا۔ اگر سیاسی یتیموں کا راج ہوگا، عوامی راج نہیں ہوگا، تو ملک نہیں چل سکتا، سیاست نہیں چل سکتا، آپ کے مسائل، عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو پھر 2020 کو عوامی حکومت لانے والا کا سال ہونا پڑے گا۔ 2020 عوامی راج کا سال ہوگا، صاف اور شفاف الیکشنز کا سال ہوگا، معاشی انصاف کا مطالبہ کا سال ہوگا۔ خیبر سے کراچی تک عوام کہہ رہے ہیں کہ الوداع الوداع سیاسی یتیم، الوداع 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 سلیکٹڈ، الوداع 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 سیاسی یتیم، الوداع۔ جی آلو، عوامی راج پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکتی۔ آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، میرا پیغام پہنچانا ہے۔ معاشی انصاف کے لیے میرے ساتھ دو، عوامی راج کے لیے میرے ساتھ دو۔ میں بھٹو شہید کا پرچم اور بی بی شہید کے پیغام لے کر نکلا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے، ہمارا جمہوریت خطرے میں ہے، ہمارا آزادی خطرے میں ہے، ہمارے غریب خطرے میں ہیں، ہمارا دھرتی ہمیں پکار رہی ہے، ہمارے شہیدوں کی لہو ہمیں پکار رہی ہے۔ ہم پر فرض ہے، ہم نے یہ بچانا ہے، آپ نے یہ پاکستان کو بچانا ہے۔ ہم نے مل کر شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کا مشن کو مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت سے، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جد و جہد سے ہم ان سلیکٹڈ کو، ہم ان سیاسی یتیموں کو گھر بھیج کے رہیں گے، عوامی راج قائم کریں گے، اور بھٹو شہید کا 4 اصولوں کو،
4 اصولوں کو مکمل کر دیں گے. آپ سب کا بہت مہربانی. جیے بھٹو.